بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بنی اسرائیل میں ظلم و ستم، نفرت، حسد حد سے بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب کیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ معصوم انسانوں پر کیوں ظلم کرتے ہو، اپنے ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے، اور آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پر لگتے تو اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب ہوا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی مان کر اپنا بادشاہ نہ بنا دیں۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم لوگ آپس میں امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکو اور دین عیسوی پر قائم رہنا، اور میرے بعد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنا۔ آپ بار بار اس بات کی تلقین کرتے۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے۔ کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ روایات کے مطابق آپ کے ساتھ چند حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالموں اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک حواری جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئے ہوئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور یہودی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ آج رات تجھے زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافروں پر فضیلت بخشے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ نے ایک معجزہ دکھایا اور یہودا کی شکل اور حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ جیسے ہی یہودیوں کی ایک جماعت آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے اس پہاڑی پر پہنچتی ہے جہاں پر آپ موجود تھے، اور آپ کے ساتھ یہودا اور دوسرے حواری بھی موجود تھے، تو یہودی اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہودا کی شبیہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی۔ یہودا شور مچاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں، یہودا ہوں جس نے آپ کو عیسیٰ کا پتہ بتایا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔
यूं अल्लाह ने बनी इसराइल के सख्त दिलों पर मोहर लगा दी। उन्होंने इसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया और फिर बहुत फ़ख्र से कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया है। लोग हैरत से यहूदा को देख रहे थे कि इसका चेहरा तो ईसा जैसा है, लेकिन ईसा मसीह की कोई भी खूबी इसमें नज़र नहीं आ रही। वो बस अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे, जबकि हकीकत तो ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ना तो कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि ईसा रूह अल्लाह को अल्लाह ताला ने सही सलामत आसमानों की तरफ बुला लिया था और क़यामत आने से पहले अल्लाह उनको एक बार फिर ज़ाहिर करेगा और दुनिया के सामने हक और बातिल को वाज़े कर देगा। यहूदा को हज़रत ईसा समझकर कत्ल करने के बाद लोग शक व शुबा में मुब्तला हो गए, बल्कि इस वाक़े की हकीकत मुश्तबा हो गई। उनमें से किसी ने कहा कि अगर वाकई ये बंदा ईसा मसीह है तो फिर हमारा बंदा यहूदा कहाँ है, और अगर वाकई जिसको हमने सूली पर चढ़ाया है वो यहूदा है तो फिर ईसा कहाँ है। और लोग शक व शुबा में मुब्तला हो गए और इस वाक़े की हकीकत मुश्तबा हो गई। सूरत निसा की आयत नंबर 156 से 158 में अल्लाह ताला ने इस वाक़े पर रोशनी डाली है कि यहूदियों ने अपने ही बंदे को मसीह समझकर सूली पर लटका दिया और हज़रत ईसा को आसमान पर अल्लाह ताला ने ज़िंदा उठा लिया। बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।